بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عامر رضا کاظمی ابن سید امجد علی شاہ کاظمی، محمد ذوالفقار حسین ابن خوشی محمد، سید مظاہر حسن رضوی، شبی فاطمہ، بطول فاطمہ، نیاز فاطمہ، مصباح الحسنین جعفری، قیصر امام ابن مشتاق حسین، سعدیہ امام بنت قیصر امام، شبی فاطمہ، کلثوم فاطمہ اور سیدہ زہرہ، اور جمیع مرحومین مرحومات، بالخصوص آپ سب کے، ہم سب کے ناظرین و ناظرات کے، حاضرین و حاضرات کے جمیع مرحومین کو شامل فرما لیں۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب ہاتین السورتین بتوسط امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب وسائر المعصومین الى ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین واحشرہم مع محمد واہل بیتہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون قدرتہ ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار، الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین امام المتقین، سر اللہ فی العالمین، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب۔
वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम्मा उसरिय बी इला समाए व सिरतु इला समाए दुनिया जा जिब्रीलुन वक़ाल क़द्दिमल मलाइकता लिस्सलाति फ़क़द्दमतु बिसबईना सफ़्फ़म मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब वजा शिरज़िमतुम मिनल मलाइकति युसल्लिमूना अलैया व यसअलूना व यक़ूलूना लना इलैका हाजतुन फ़ज़नन्तु इन्नहुम यसअलूना अश-शफ़ाअता लिअन्नल्लाह फ़ज़्ज़लनी अलल अंबियाए बिश्शफ़ाअति वल हौज़े वसअलतु मिनहुम वक़ालू इज़ा रजअता इलल अर्ज़ि फ़क़रा अलियम मिन्नस सलाम। काबिल क़द्र सादात किराम मुअमिनीन व मुअमिनात, हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी व सारी है, शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा। और आज ये 8वीं मजलिस है। क़ब्ल इसके कि मैं मजलिस का आगाज़ करूं, दुआ करता हूं आज के बानियाने मजलिस को अल्लाह अजर व जज़ा दे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हुज़्ज़ार व नाज़रीन के रिज़्क़ व माल में बरकत दे। मौला कायनात की शब शहादत की आज की मजलिस अज़ा के सदक़े में हाज़री देने वालों की हाज़री डायरेक्ट इमाम तक पहुँचे और इमाम के दस्तख़तों से अल्लाह की बारगाह में शरफ़ क़बूलियत पाए। लैलतुल क़द्र है, या अल्लाह आज की शब में अगर रिज़्क़ लिख रहा है तो हमारे लिए रिज़्क़ वसी लिख, उम्र लिख रहा है तो उम्र दराज लिख, हादसात लिखे हैं तो हादसात का पेपर वाइट फरमा दे, मौत लिखी है तो ताजील मौत की बजाय ताख़ीर मर्ग में बदल दे। या अल्लाह हमारी रमज़ान की सारी इबादतों को, तिलावत को, तहज्जुद को, नमाज़ों को, कुरान खोलने को, आमाल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। आज की शब में जो फ़ौरन मजलिस के बाद आधे घंटे के अमाल हैं, इनको मैं अपनी क़बूलियत का शरफ़ नसीब फरमाना। जो आज तक अमाल नहीं कर सके उनको अमाल करने की तौफ़ीक़ दे, जो आज तक सेंटर नहीं आ सके उनको सेंटर आने की तौफ़ीक़ दे, अपनी नस्लों को संवारने की मेरे भाई बहनों को तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और अइम्मा अतहार अल्लाह की ज़ात हुज़ूर पाक अहल बैत के साथ हमारे भाई बहनों को सियासतें न करने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा। उन्वान शुरू हो रहा है। आज का हम सवाब भेजेंगे आमिर काज़मी मरहूम की रूह को, जुल्फ़िकार हुसैन की रूह को, जाफ़री रिज़वी फैमिली के मरहूमीन की अरवाह को, आप सब के हम सब के मरहूमीन मरहूमात की अरवाह को। और आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से कि शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा में कल वादा किया था कि एक रिवायत आज शुरू करेंगे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं, अगर पूरी ना हुई तो फिर कल पढ़ेंगे। रिवायत यूँ है, इसको कहते हैं हदीसुल मेराजिल मुफस्सल। ये आज की हदीस जो है हदीसुल मेराज कहलाती है। एक हदीसुल मेराजिल मुजमल है, एक हदीसुल मेराजिल मुफस्सल है। मैं आज मुफस्सल आपकी खिदमत में
شروع کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لما اورج بی الی السماء، جس شب میں مجھے معراج پر لے جایا گیا، وسرت الی السماء الدنیا، میں پہلے آسمان پر پہنچا، فاذن ملک من الملائکۃ واقام الصلاۃ، ایک فرشتے نے 70 صفوں کے آگے کھڑے ہو کر، 70 صفیں تھیں نمازیوں کی، فرشتوں کی، آگے کھڑا ہوا وہ فرشتہ، اس نے اذان بھی کہی، اس نے اقامت بھی کہی۔ تو اذان اور اقامت کو کم شمار نہ کرنا، یہ تو فرشتوں کا جاب ہے، اس کریم رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں دے دے۔ اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی۔ فاخذ بیدی جبریل، جبریل نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا محمد قدم بالملائکہ الصلاۃ، فرشتوں کو نماز پڑھائیے۔ پتہ چلا جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کوئی بھی معصوم فرشتہ یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ہمارے آقا سے ایک قدم آگے کھڑا ہو۔ پانی لیا۔ سرکار آپ نماز پڑھائیے، فرماتے ہیں فقدمت بسبعین صفم ما بین المشرق والمغرب، میں نے 70 صفوں کو انبیاء ملائکہ کی 70 صفوں کو میں نے نماز پڑھائی، میں امام تھا، 70 صفوں والے فرشتے معموم تھے۔ تو جب معصوم فرشتہ محمد کا امام نہیں بن سکتا تو 40 سال تک بت پوجنے والا کس منہ سے آگے کھڑا ہو گیا؟ معصوم فرشتہ آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، معموم ہے، امام نہیں۔ امام ہے آقا، بلکہ شیعو یہ لوح دل پہ لکھ لینا، کائنات کے ہر مخلوق کو علی نماز پڑھا سکتے ہیں، مگر علی بھی محمد مصطفیٰ کے امام نہیں بن سکتے، ان کے معموم بنیں گے۔ یہ ہے شان رسالت، شان رسالت یہ۔ میں نے نماز پڑھائی، وہ جو 70 صفیں تھیں، ما بین المشرق والمغرب، وہ شروع ہوتی تھی مشرق سے، ختم ہوتی تھی مغرب پر، یعنی پوری کائنات کی میجرمنٹ سے ایک صف تھی، ایک کائنات کی ایک صف، دوسری کائنات کی دوسری صف، کائناتوں کی صفیں تھیں، انڈیویجولز کی نہیں، سمجھے؟ کائنات کے فرشتے پیچھے پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، تھے پہلے آسمان کے۔ لا یعلم عددہم الا من خلقہم، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جس نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، لا تعداد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ فجاء شرذمۃ من الملائکۃ یسلمون علی ویقولون لنا الیک حاجۃ، میں نے دیکھا کہ جب نماز ختم ہو گئی تو نماز کے ختم ہونے کے بعد فرشتوں کا ایک گروہ آیا میری طرف، یعنی ریپرزنٹیٹو فرشتوں کے آئے میری طرف۔ پہلے تو انہوں نے مجھ پہ کیا سلام، پتہ چلا آقا سے حاجت بعد میں مانگنا، سلام پہلے کرنا، یہ سیرت ملائکہ ہے۔ اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو بدعت نہ کہنا، یہ تو آسمانوں سے آیا ہے۔
مانگنا ہے تو پہلے سلام کرو. انہوں نے سب نے مجھ پہ کیا سلام. سلام کرنے کے بعد سب نے کہا لنا الیکا حاجت. اللہ کے رسول ہم ہیں محتاج، تو ہے غنی. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ہم ہیں سائل، مانگنے والے، تو ہے عطا کرنے والا. ہماری حاجت ہے، پوری کر دے. ذرا سمجھیں، ہماری حاجت. فرشتے کہیں ہماری حاجت ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتے. ہم روزے پہ جا کے کہیں ہم پہ کرم کر دیجئے، ہم مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ حضور جو دیں گے اللہ سے لے کر دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی جو مدد کرتے ہیں اللہ کے ذریعے کرتے ہیں، اللہ سے ہٹ کے نہ نبی دیتے ہیں نہ علی دیتے ہیں. مگر فرشتوں نے یہ تو بتا دیا نا، آقا کے سامنے اپنی حاجت کا بیان کرنا یہ معصومین کی صفت ہے، گناہگاروں کی نہیں. معصوم کہہ رہے ہیں ہماری حاجت ہے. فضنن، تو میں نے سوچا، انہم، یہ انہم دونوں پڑھ سکتے ہیں زنہ کے بعد، یہ دونوں جائز ہوتے ہیں. انہم یسألون شفاعتا، میں نے سوچا کہ یہ مجھ سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے. لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالشفاعت والحوض، اس لیے کہ ہر نبی پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے کہ کوئی نبی صاحب شفاعت نہیں، کوئی صاحب حوض کوثر نہیں، وہ میں ہوں. میں صاحب شفاعت بھی ہوں. دیکھیے یہاں پر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی تشریف فرمائے. شیعہ سنی مسلمانوں، حضور کے روضے پہ موٹا لکھا ہوا ہے، بہت موٹا، ہر ایک پڑھ لیتا ہے. جس کی 8 نمبر کی اینک ہو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ شفاعتی، ان شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، تحقیق میں محمد قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا. یا علی یا علی، یہ سمجھے ذرا. ہم بڑے گناہگار ہیں مگر ہمارا وسیلہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. تو شاید مجھ سے شفاعت مانگتے ہوں گے. میں نے پوچھ لیا کہ ماذا حاجتکم ملائکۃ ربی، میرے رب کے فرشتوں اپنی حاجت بیان کرو، کیا تمہاری حاجت ہے؟ تو کہنے لگے اذا رجعت الی الارض فقرع علیم من السلام، جب معراج کے بعد زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. یا علی یا علی. جب رجوع فرمانا، پلٹ جانا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، جب پلٹ جانا، یہ پلٹ جانا بتاتا ہے کہ ادھر بھی پلٹتا ہے نبی، نورانی وطن وہ ہے، ادھر بھی پلٹتا ہے نبی، جسمانی وطن مدینہ ہے، مکہ یا مدینہ، دونوں وطن ہیں. ادھر اسپرچویلٹی کا کیپٹل ہے، ادھر فیزیالوجی کا کیپٹل ہے. ادھر بھی اقتدار فاطمہ کے بابا کا ہے، ادھر بھی حکومت فاطمہ کے بابا کی. یا علی یا علی. اچھا یہ کب کہا؟ یہ زندگی میں نہیں پڑھا یہ نکتہ جو آج پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ جو اب پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ یہ نکتہ آج پڑھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے، کب کہا فرشتوں نے ہمارا سلام پہنچا دینا؟ نماز کے بعد.
نماز سے پہلے نہیں، نماز میں ہے 3 سلام، ان 3 سلاموں کے بعد بھی کوئی سلام ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ جو نبی والے ہیں، فرشتوں والے ہیں، وہ نماز کے بعد گھر نہیں جاتے جب تک علی اور علی والوں پہ سلام نہ کر لے، زیارت نہ پڑھ لے۔ تو سرکار نے کہا اتعرفون، کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، حضور نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ علی کے فضائل آسمانوں میں بھی گونجتے رہیں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ سوال اس لیے ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں جو آپ پڑھاتے ہیں، اکثر مجلسیں وہ ہیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہی سنت ہے رسول کی کہ کیا تم جانتے ہو ہمیں؟ حق معرفتنا، کیا ہم ہماری محمد و آل محمد کی معرفت کا حق بھی رکھتے ہو؟ قالت الملائکۃ، حضور فرماتے ہیں فرشتے کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم اول خلق خلقہ اللہ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اس لیے کہ تم تو اللہ کی پہلی مخلوق ہو، ہم بعد میں آئے ہیں، تم محمد و آل محمد پہلے آئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ وجعلکم مقاعد للتسبیح والتقدیس والتکبیر، اللہ نے تو تم آل محمد کو، تم محمد و آل محمد کو اسٹینڈرڈ قرار دیا اپنی تسبیح کا، اپنی تقدیس کا، اپنی تکبیر کا، اور دو جملے اور بھی ہیں، والتحمید والتحلیل، تم تو حمد الہی کا اسٹینڈرڈ ہو، تم تو لا الہ الا اللہ کا معیار ہو۔ اگر کوئی شاعر کہے حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں تم آل محمد معیار لا الہ الا اللہ ہو۔ کنتم تسبحونہ وتقدسونہ، تم تھے محمد و آل محمد جو اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی تقدیس کرتے تھے، وتکبرونہ، تم اللہ کی تکبیر کرتے تھے، وتحمدونہ، اور تم اللہ کی ثنا و حمد کرتے تھے، وَتُحَلِّلُونَهُ، تم ہی تو اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ثم خلقنا اذا اراد، اس آپ کی تسبیح و تقدیس و تعلیل و لا الہ الا اللہ و تکبیر و تمجید و تحمید کے بعد اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تمہاری تسبیح پہلے، ہماری تخلیق بعد میں، تمہاری تکبیر پہلے، ہماری تخلیق بعد میں، تمہاری تعلیل پہلے، ہماری تخلیق بعد میں، تمہاری تقدیس الہی پہلے، ہماری تخلیق بعد میں، تمہاری تسبیح، حمد، تکبیر، تعلیل، تمجید پہلے، حمد پہلے، ہم بعد میں اللہ نے جیسے چاہا ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم پیدا ہوئے ہم نے تمہیں دیکھا تسبیح کرتے ہوئے، ہم نے تمہیں دیکھا تقدیس کرتے ہوئے، ہم نے تمہیں دیکھا تکبیر پڑھتے ہوئے، ہم نے تمہیں دیکھا الحمدللہ کہتے ہوئے، ہم نے تمہیں دیکھا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، کننا نسبحو،
ہم بھی تسبیح کرنے لگے، وَنُقَدِّسُ ہم بھی تقدیس الہی بیان کرنے لگے، وَنُكَبِّرُ ہم بھی تکبیر کہنے لگ گئے، وَنُحَمِّدُ ہم بھی حمد خدا کرنے لگے، وَنُحَلِّلُ اور ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ من تسبیحکم وتقدیسکم وتکبیرکم وتحمیدکم وتعلیلکم، ان 5 میں تو تم ہمارے استاد ہو، تم آگے آگے کہتے تھے، ہم پیچھے پیچھے دوہراتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر جی، شاہ صاحب، زید صاحب، سید صاحب، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک روایت کا وعدہ کیا ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے۔ بس اب میں جیسے ہی وہ فرشتے یہ کہہ چکے تو میں نے ان سے پوچھا، یہ لفافہ جانتے ہیں؟ لفافہ، لفافے کو لفافہ اس لیے کہتے ہیں، چٹھا آپ غور سے سن لیں، کہ اس کے دونوں طرف پیسے ہوتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ بھی پیسے ہوتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ بھی۔ لفافہ کہتے ہیں وہ لپٹا ہوا، پیسوں میں لپٹا ہوتا ہے، دیکھ لیں نا جناب، لفافہ لپیٹنے کو کہتے ہیں، جی ہاں۔ تو دونوں طرف سے حضور نے لفافہ بنا دیا فرشتوں کے لیے نیاز کا۔ پہلے پوچھا تھا تمہاری حاجت کیا ہے، انہوں نے کہا حاجت یہ ہے کہ علی کو سلام کہہ دینا۔ اب جب اتنے فضائل انہوں نے پڑھ لیے، ماشاءاللہ آپ بھی داد دے رہے ہیں، اور حضور نے داد کیسے دی؟ حضور نے کہا اب بتاؤ ان فضائل کے بعد میں تمہیں کیا دوں؟ آج تو میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ آقا کہیں گے آج کی تقریر کی نیاز کیا دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بتاؤ میں کیا دوں؟ قالت الملائکۃ، فرشتے کہنے لگے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، فقر علی من السلام، جا کر علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ یہ لفافہ بن گیا، ادھر بھی علی پہ سلام، ادھر بھی علی پہ سلام، یہ لفافہ۔ اب ثم عرج بی الی السماء الثانیۃ، میں پہلے آسمان سے خدا حافظ کر کے فرشتوں سے جبریل کے ہمراہ دوسرے آسمان پہ پہنچا۔ حضور فرماتے ہیں فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے آسمان والوں نے کی تھی۔ کیا؟ کہ جب اتر جانا زمین پہ، فقر علی من السلام، علی کو ہمارا سلام۔ کیا چاہیے؟ کچھ کیا چاہیے بتائیں؟ تھوڑا لائیں، پانی لائیں، پانی لائیں۔ بھائی بینچ ڈیسک کا ساتھ ہے نا، تو کچھ تو وفا کرنی پڑتی ہے نا۔ یہ امریکہ والے ہیں جو بعض بے وفا ہیں، جو 20 سال 30 سال کی دوستیوں کی میں وفا نہیں کر رہے۔ جی اللہ ہدایت کرے۔ خیر، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، فقرہ علی من السلام۔ اچھا ایک بات اور بھی سن لیں، یہ بھی پہلے کہیں نہیں پڑھی۔ فقرہ کا ہے فقرہ، پس، جب زمین پہ اتر جانا، پس علی کے لیے ہمارا سلام پڑھ دینا، قرات ہے۔ اللہ اکبر، اب سمجھ میں آئی بات؟ قرات ہوتی ہے قرآن کی۔ یہ کل کی تقریر سے متصل ہو گیا میں، ایسے 16,000 ختم قرآن نہیں مل رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقرہ علی من السلام، فقرہ۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں اگر آپ قرآن کی رٹ لگا لیں،
قرآن 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 کی 1000 تسبیح پڑھے کتنا ثواب ملے گا؟ مگر علی علی کی رٹ لگائیں تو ثواب ہی ثواب ہے. کوئی سمجھے آپ علی کو؟ یہ نعت کے قرآن ہے. میں وہاں پہنچا تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی بالکل وہی جملہ ریپیٹ کیا کہ اذا رجعت الی الارض فقرا علیم من السلام. جب زمین پہ پلٹ جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. میں نے بھی ان سے یہی کہا تعرفونا، کیا تم جانتے ہو ہمیں؟ حق معرفت ہے نا، میرا اور علی کا حق معرفت جانتے ہو، آل محمد کا حق معرفت. قالت الملائکہ، تو فرشتے کہنے کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وَكُنْتُمْ وَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اس لیے کہ تم 14 کے 14 ہی تو اللہ کے مصطفیٰ ہو. یہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صرف رسول نے نہیں کہا، فرشتے آسمانوں میں کہہ رہے ہیں تم سارے کے سارے مصطفیٰ ہو، سارے کے سارے. وَخُزَّانُ عِلْمِ، اور تم سارے کے سارے اللہ کے علم کے خزانے ہو. کب کہا تھا؟ ذخیرہ. تم سارے کے سارے 14 کے 14 اللہ کے علم کے خزانے ہو. اور کیا ہو؟ آیت الکرسی آج کل چٹھا ہر روز پڑھ رہا ہے نماز میں. ہر روز بلا ناغا یہ نماز وحشت قبر پڑھتا ہے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو آج مرا ہی ہے نا مومن، انہی کی نیت. میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھا دیکھی میں بھی پڑھنے لگ گیا. میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں بھی ڈیلی پڑھ رہا ہوں. آج کل کوئی نہ کوئی تو مرا ہوگا کہیں. تو اب سمجھنا، تم محمد و آل محمد اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ ہو اور اللہ کے علم کے خزانے ہو، مخزن ہو. تمہارے پاس ہی علم ہے اللہ کا. اور اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ الْعُظْمَى، تم وہ رسی ہو، یہ آیت الکرسی والی، تم وہ رسی ہو جسے پکڑ کر فرشتے بھی اللہ تک پہنچتے ہیں، بندے بھی اللہ تک پہنچتے ہیں. یا علی یا علی، یہ ہے والحجۃ العظمیٰ. تم ہو وہ رسی. پیسے کے پیسے میں لوں گا انشاءاللہ، نعرے بھی لگواؤں گا، پیسے بھی لوں گا. جی ہاں، دوں گا نہیں پیسے. اللہ اکبر، شاباش شاباش حاجی رضا. وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي وَأُصُولُ الْعِلْمِ. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ اللہ کا جنب بھی ہو، آپ اللہ کی جانب بھی ہو. کیا لفظ ہیں فرشتوں کے، سبحان اللہ. جنب اللہ بھی تم ہو، جانب اللہ بھی تم ہو، اللہ کی سائیڈ بھی تم ہو، اللہ کی سائیڈ والے بھی تم ہو. تم سے ہٹ کے غیر اللہ تو مل سکتا ہے، اللہ نہیں مل سکتا. جانب
वल अंतुमुल जम्ब वल जानिब व अंतुमुल करासी। ये कुर्सियां हैं ना, सईद असगर साहब एक पे बैठे हैं, जहरी साहब दूसरी पे बैठे हैं, शाह जी हमारे अख्तर शाह जी तीसरी पे बैठे हैं, मेराज जाफरी साहब चौथी पे बैठे हैं, और फिर रज़ा रिजवी पाँचवीं पे हैं, हाजी रहीम छठी पे हैं, ये सातवीं पे कौन है? असलम मेहदी रिजवी साहब सातवीं पे। 7 कुर्सियां हैं यहाँ पर, 8वीं पे मैं बैठा हूँ मेंबर पे। जी हाँ, नहीं 8 ही कह लेना, 8 दरवाजे जन्नत के, जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 ही दरवाजे हैं, 8 ही यहाँ पर कुर्सियाँ। अच्छा, ये तो जितने बैठे हैं ये तो जेन्युइन है। एक लड़का एक दिन कुर्सी पे बैठ गया और मैं बैठ गया मेंबर पे। अब ना मैं मेंबर से उठने के काबिल के उसे जाके उठा दूं वहां से, और ना मैं किसी को इशारा करने के काबिल। जगह कोई और थी, यहाँ तो इशारों में भी गीबत हो जाती है, न्यूयॉर्क में तो बहुत आसानी से हो जाती है। जी हाँ, वो इलाका ऐसा था कि वो बेचारे बड़े सिंपल लोग हैं, कभी कभी उनको मौलवी मिलता है। तो मैंने एक ऐसा करतब किया, यकीन करें, कि उसने कुर्सी छोड़ दी। मैंने कहा देखिए भाई, ये सामने मेरा भतीजा बैठा है, उठो भाई गवाही दो, बेटे इधर आओ। बस कुर्सी छूट गई। उसके बाद आज तक कुर्सी पे बैठा ही नहीं। ऐसे ज़बरदस्ती कुर्सियों पे ना बैठो। आप जो बैठे ठीक है, जो बीमार हैं वो ज़रूर बैठे। अब तो इन्होंने बिला वजह मुसल्लों पे भी कुर्सियाँ रख ली। अल्लाह के नेक बंदों को थोड़ा सा अल्लाह को भी टाइम दो। जी हाँ, खुदा का खौफ करो। अगर आप में हिम्मत है तो मुसल्लों पे कुर्सियाँ न रखो। आज से मास्टर जी 40 साल पहले कुर्सी कहाँ थी? काबे में थी, करबला में थी, नजफ में थी, मदीने में थी। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? ये कुछ सोचना भी चाहिए। थोड़ा सा हिम्मत भी, हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। खैर वो नहीं, जो बेचारे नहीं बैठ सकते वो ना लुढ़क जाए खुदा रहा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको कोई तकलीफ हो। जो जेन्युइन बैठ रहे हैं बिल्कुल बैठे रहे। चलिए अब ये जुमला सुनिए, बस मैं इससे आगे नहीं जाता आज। वान्तुमुल करासी, देखिए, वान्तुमुल जम्ब वल जानिब, तुम साइड भी हो, साइड वाले। ये अशफाक खान है, उधर का ही है जिधर मैं कॉलेज पढ़ा हूँ, मुझसे छोटा है ये। इसको पता है कि जब कोटले जाम से भक्कर हम जाते थे, साइकिलों पे जाते थे। इसका कज़न डॉक्टर सकलैन मेरा क्लास फेलो है, तो साइकिलों पे हम जाते थे। तो वहाँ पर ट्रालियाँ गुजरती हैं, गन्नों वाली ट्रक गुजरते हैं बड़े बड़े। वो 8-8 पहियों वाले उस वक्त होते थे, अब तो 16 वाले भी आ गए, 26 वाले भी आ गए। उस वक्त वही होते थे बड़े बड़े। जब ट्रेले गुजरते थे तो अगर वो चल मार देते थे ना, चल सराइकी में हम कहते हैं चल, चल अगर मार देते थे, ये टक्कर साइड, आप साइड कह लें, साइड मारते थे ना, तो साइकिल वाले का कुछ बचता नहीं था और ट्रेले वाले का कुछ होता नहीं था, उसको कुछ बिगड़ता नहीं था। मैं अब समझाऊँ ये जानिब और जंब को, अली को अल्लाह ने अपनी बनाया है साइड, कि जिस दुश्मन को साइड मरवानी हुई अली से मरवा दी। अली का कुछ बिगड़ता नहीं, अगले का कुछ रहता नहीं। बस जंब वल जानिब, वान्तुमुल करासी, तुम जो 14 हो ना, तुम ही तो कुर्सियां हो। चट्ठा एक कुर्सी ढूंढ रहा है, 14 कुर्सियां आज मिल गई। मोहम्मद से लेके मेहदी तक हर मासूम खुद कुर्सी है अल्लाह के इख्तिदार की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अली या अली। मास्टर जी समझना जरा, खुदा रहा, ये कुर्सी अल्लाह के इख्तिदार की कुर्सी। जी हाँ, वउसूलुल इल्म, और तुम ही तो इल्म की जड़ें हो। ये सारा इल्म जो आप तक पहुंचा है शाखों से पहुंचा है। आले मोहम्मद असल इल्म है, उसूल इल्म है, इल्म का मरकज है, इल्म की जड़ें हैं। उम्मत शाख बन सकती है, जड़ नहीं बन सकती। आले मोहम्मद उसूल इल्म। इतने जब फजाइल पढ़ लिए, फिर पूछा, पहले तो एक सलाम कर चुके थे ना, अब फिर पूछा कि कुछ मैं आपकी खिदमत करूं। तो सब ने फिर यही कहा, फ़क़रा अलीयन मिन्ना सलाम, बस जाना तो अली को हमारा सलाम कह देना। मजलिस यहाँ रुक गई, बस इससे आगे नहीं जाएगी। एक जुमला रह गया है, वो भी सुन लीजिए। फ़ताला
वअलिमहु, पहले आसमान वालों ने एक पैगाम और दिया था, वअलिमहु, अली को बता देना या रसूल अल्लाह, क्या बता देना, ताला शौकुना इलैहि, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा आज, बता देना कि हम अली के लिए बड़े उदास हैं। भैया आपकी क्या बात है, फरिश्ते आसमान के जिनमें उदासी का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, खुशी गमी का कोई तसव्वुर ही नहीं, वो अली की बाबत कहते हैं हम उदास हैं। और उदासी कैसे मिटेगी, अली पर सलाम करके। तो अगर या अली कहते रहेंगे, अली तक सलाम पहुंचता भी रहेगा, अली का जवाब भी पहुंचता रहेगा। और आज अली मजरूब हैं, मुंतज़िर हैं जाम शहादत के। हमारे फरूख मियाँ को भी अल्लाह बहुत रंग लगाए, अल्लाह इन्हें खुश रखे, बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। आज हमने चंद मिनट बस गुफ्तगू करनी है, और आज मौला अली ने जो वसीयतें फरमाई हैं उनमें एक वसीयत बड़ी मारूफ है, अना बिल अम से साहिब को दीरूस मन पादशाह शुमा बुदा वल यौमा मुफारक़कुम इमरूस मन दरम अस शुमा जुदा मिशा व गदन इबरतुल लकुम फरदा के मियाद अली बरा ये शुमा इबरत खाद। अजब वसीयत है। आज कल मैं तुम्हारा हाकिम था, आज मैं तुमसे जुदाई का मुंतज़िर हूं, और जो कल आएगा लोग कहेंगे एक बंदा खुदा था, अल्लाह अकबर, जो चला गया, कल इबरत बन जाऊंगा। अली ने सारी लाइफ बता दी इन तीन जुमलों में, अल्लाह अकबर। आज की जो शब है इसमें बहुत सारे वाक़यात हुए, कल इंशाल्लाह जो मजलिस होगी उसमें मैं मज़ीद पढ़ूंगा तदफीन के मसाइल। आज मैं सिर्फ आज की शब के बारे में पढ़ूंगा। पहला वाक़या जो आज की शब में हुआ वो ये हुआ कि हकीम पर हकीम आ रहे हैं, अतिब्बा आ रहे हैं, और छोटे छोटे मासूम बच्चे आज भी हाथों में दूध के जाम पकड़े हुए अली के घर के बाहर खड़े। हसनैन पूछते हैं, बेटे अली के पूछते हैं, क्यों मुंतज़िर हो? कहते हमने सुना था कल से हकीमों ने कहा था अली को दूध चाहिए। दो यतीम बच्चे हैं, उनकी माँ की कुल कायनात एक बकरी है, वो आधा दूध बेचकर रोटी खरीदती है, आधा दूध पिला देती है बच्चों को। आज ये दो छोटे छोटे यतीम बच्चे कहते हैं अम्मा आज हमें रोटी नहीं चाहिए, आज हमें दूध नहीं चाहिए, आज हमें 2 कासों में दूध दे, हम जाम लेके अली के दरबार में जाते हैं। क्योंकि अतिब्बा कहते हैं कि अली का ज़ख्म घायल होगा, अली का ज़ख्म भरेगा तो दूध की ताकत से भरेगा। ये 2 बच्चे भी आए हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला, कूफा शहर था, जितना दूध चाहिए था आपको मिल सकता था, आप हाकिम वक्त थे, मगर कुर्बान जाऊं अली असगर के लिए आपके बेटे को एक बूंद पानी ना मिला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शेर खुदा की आज आखिरी रात है, आज आले मोहम्मद यतीम हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर। आज शाह नजफ जाने को है। ये पहला वाकया। दूसरा वाकया, जैसे ही कोई हकीम आता, हकीम बाहर जाता तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम हसन हुसैन से पूछती कि भाइयों हकीम ने क्या कहा है। ये किबला थे हमारे आगा हुसैन, बड़े अदब के जाकिर थे, वो अजब तर्जमा करते थे। वो कहते थे मैं तर्जमा तो नहीं कर सकता, मुझे ऐसे लगता है कि हसन हुसैन कहते होंगे दुआ करे अल्लाह खैर करे। यही जुमला शायद रिपीट करते रहे। जब भी किसी बहन ने भाई ने पूछा कि हकीम ने क्या कहा,
تو حسن حسین شاید یہی کہتے رہے کہ دعا کرو اللہ خیر کرے۔ ایک وقت وہ آیا، حذیفہ یمانی آئے ہیں ملنے کے لیے، تو عجب منظر دیکھا ہے۔ حذیفہ کہتے میں جیسے اندر داخل ہوا، میرے مولا کی پیشانی پہ ایک سفید پٹی بندھی تھی، مگر وہ زرد ہو چکی تھی، بعض جگہ سے سرخ ہو چکی تھی، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا پیشانی ہے یا کپڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیر خدا کی آج آخری شب ہے، یہ آخری شب ہے، اور آج کے شب کے واقعات میں ہم نے بزرگوں سے سنا، وہ یہ بھی پڑھتے تھے، مولا علی نے وصیت فرمائی ہے، مولا علی نے اپنی اولاد کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے ہیں، مگر ابو الفضل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، کہا کون ہے میری زندگی میں رونے والی؟ کہا مولا اور کوئی نہیں، میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، آپ نے اپنے سارے بچوں کی سپردگی حسن کو کی ہے، مگر میرے عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا۔ کہا جلدی نہ کرو، آگے بلایا حسین کو، پھر بلایا عباس کو، اور کہتے ہیں میری ساری اولاد حسن کے حوالے، میرا غازی حسین تیرے حوالے۔ اب اس کے بعد نہ معلوم مولا نے کیا سوچا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، ان سے کہا اپنی آباؤں کے دامن مجھے پکڑاؤ، اپنی آباؤں کے دامن پکڑے، غازی کے ہاتھ میں دیے، میری بیٹیوں کی چادروں کی تیری ضمانت ہے، ان کے حجاب کا خیال رکھنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ کرونا نہ ہوتا تو ہمارے بچے سحر میں ایک مجلس کرتے ہیں، وہ اسی وقت مجلس کرتے ہیں انجمن غلامان مہدی والے جب میرے روح مولا کی روح پرواز کر گئی ہے، وہی وقت ہے سحر کا۔ آج سحر کا وقت ہے، آج آخری شب ہے۔ حذیفہ یمانی ان اصحاب میں سے ہیں، 25 کے قریب صحابی ہیں جو وقت آخر تک میرے مولا کے ساتھ رہے۔ جب آج کی شب وقت ہونے لگا اعمال کا، حذیفہ سمیت سب سے کہا تم اب گھر چلے جاؤ، اعمال بھی کرو، ذرا آرام کر کے واپس آ جاؤ۔ حذیفہ گئے ہیں۔ حذیفہ نے اپنی اہلیہ سے کہا میں ذرا سا آرام کرنا چاہتا ہوں، اندر جا کے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں کہ اتنے میں حذیفہ کی اہلیہ آئی اور کہا حذیفہ اگر آج وہی رات ہوئی جس رات میں حسنین کا بابا دنیا سے چلا جائے گا اور تم سوتے رہ گئے تو میں قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ابھی دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد کوفہ کے منارے آپس میں ٹکرا گئے اور جبریل نے آواز دی تحکمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے مینارے گر گئے، منار الہدی گر گئے، ابن ام المصطفیٰ شہید ہو گئے، علی مرتضی شہید ہو گئے۔ ادھر آواز سنی جبریل کی، چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ کے باہر نکلے، بیوگان باہر نکلی، ماتم شروع ہوا، والیا والیا ہائے علی، اس لیے کہ علی صرف 17-18 کے باپ نہ تھے، 16 بیٹیوں کے باپ نہ تھے، علی تو سارے کوفہ والوں کے سرپرست تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، عورتیں گلے لگاتی بین کرتی تھی۔ بیت الشرف کا باہر کا دروازہ ہجوم سے بھر گیا، مسجد بھر گئی۔ میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی اچھی قسمت تھی، آپ کے رونے والوں نے پورے کوفے میں تلاطم بپا کر دیا، مگر کوئی نہ تھا کربلا میں جو حسین غریب کو روتا، جو زینب کو پرسا دیتی، جو عابد بیمار کو کفن دیتا۔ ماتم علی